تکلیف ہوتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں، سر میں درد ہو جائے تو ساری رات نیند نہیں آتی، بے قرار رہتا ہے، قرار نہیں آتا۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ میں آپ کے لیے، آپ کے درد بڑھانے کے لیے ایک درد کا سودا لے کر آیا۔ بے درد بھی کوئی بندہ ہے، بے درد بھی کوئی انسان ہے۔ میں وہ درد لایا ہوں جو سارے دردوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ وہ درد ہی ایسا ہے جس میں قرار ہے، بے قراری کا نام نہیں۔ کسی کو کوئی چیز لگ جائے نا، چھری لگ جائے یا بلیڈ لگ جائے تو زخم ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جی مہربانی کرو مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی، میری انگل پہ پھوڑا ہو گیا، میں تو بڑا بے قرار ہوں۔ انسان بیچارہ کیا ہے، کچھ بھی وقت کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کی ہاتھ پہ، اس کے وجود کے کسی عضو پہ تھوڑا سا پھوڑا ہو جائے تڑپتا رہتا ہے، پتہ نہیں کتنوں ڈاکٹروں کی دوائیاں کھاتے ہیں۔ لیکن ایک درد ایسا بھی ہے جو پریشان نہیں کرتا، جو بے قرار نہیں کرتا، بلکہ جس کو وہ درد کہتا ہے اس کی آرزو ہوتی ہے کہ اور ہی بڑھ جائے، یہ درد اور ہی بڑھ جائے۔ جتنا وہ درد بڑھتا جاتا ہے اس کو اتنا لذت و سرور آتا ہے، وہ کبھی شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، وہ ہائے ہائے نہیں کرتا۔ وہ کون سا درد ہے؟ وہ ہے اللہ رسول کی محبت کا درد۔ اس درد کے لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا، اگر یہ نہیں تو کوئی معیار نہیں، ساری عمر ہائے ہائے کرتے رہو گے، قبر میں بھی یہی ہائے ہوگی، حشر میں بھی یہی ہائے ہوگی۔ اگر وہ اللہ رسول کی محبت کا درد پیدا ہو جائے پھر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تلواروں سے کاٹ دیا جائے، شکنجے میں تمہیں اندر داخل کر کے رگڑ دیا جائے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، پھر تم حل میں مزید کا نعرہ لگاتے رہو گے، اور ہی بڑھاؤ اس کو، اور ہی بڑھاؤ اس کو۔ آخر وہ کیسے درد ہے؟ بھئی ہم سب پریشان ہیں جی، کسی کو پیسے کا درد ہے، کسی کو زمین کا درد ہے، کسی کو بیوی بچوں کا درد ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے، پریشانی میں زندگی برباد کر چکے ہیں۔ آؤ آج ہم آپ کو ایسا درد دیں گے جہاں کہیں پریشانی نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں ہوگی۔ لیکن اس کو لے گا وہ جو خوش نصیب ہوگا۔ یہ سارے نبی، سارے پیغمبر، میرے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے، یہی درد دینے کے لیے آئے، یہی درد دینے کے لیے آئے۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اور ہی درد کافی آئے، پھر عجیب بات ہے آپ ہمیں اور درد بڑھانے کے لیے آگے۔ بھائی یہ درد پیدا ہو گیا تو سارے درد ختم ہو جائیں گے، سارے درد ختم ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی محبت جو دل میں ہے، یہ درد آ جائے۔ کیا فرمایا حضرت نے؟ تمنا درد دل کی ہو، یہ درد کہاں سے ملتا ہے؟ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اگر درد دل کی ضرورت ہے تو اللہ والوں کی خدمت میں رہے، ان کی نیاز مندی کر، ان کے قدموں میں پڑا رہے، جب نظر فرمائیں گے تو یہ درد دل حاصل ہو جائے گا۔
اور یہ درد دل ایک ایسی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے اس سے درد تو درد، اس سے جہنم کی آگ بھی ڈر جاتی ہے۔ یہ کون آئی ہے؟ میرے آقا مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، روز قیامت جب جہنم کو قائم کیا جائے گا اس کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ سنتے ہیں پل صراط؟ 10,000 سال کا سفر ہوگا، اتنا بڑی پل ہوگی، تلوار سے باریک، تلوار سے تیز، بال سے باریک ہوگی۔ جنت کو شوقی نہیں، آسانی ہے کہ بس ہم جائیں گے تو بھاگتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جنت اس پل کے پار ہے، تم نے پل کو کراس کرنا ہے۔ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، اللہ یہ کیسی بات، تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہو، نہ ہاتھ نہ پکڑنے کی جگہ ہو، نہ پاؤں رکھیں گے تو کاٹے جائیں گے، ہے کوئی اور چیز ہے نہیں کسی کو، یہ اللہ وہاں لکڑی لاٹھی بھی نہیں ہوگی، اکیلا آنے کے لیے گزرنا ہے۔ درد دل والے نے کیا کہا؟ باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ مجھے تو نے جو درد دل عطا فرمایا ہے، میرے سینہ میں جو یہ درد کی آتش موجود ہے تیرے محبت کی، لوگ جہنم سے ڈرتے ہیں، دن قیامت کی مجھے جہنم کے کنارے پہ بیٹھنے دینا، میں دیکھتا ہوں میرے نبی کے غلاموں کو جہنم جلاتی کیسے۔ بھائی گزرنا ہے کچھ رات سے، اللہ نے فرمایا مجھے تو خبر ہے لیکن بتا دے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تیرے دل میں کیا ہے، تیرے سینے میں کیا ہے۔ سارے لوگ جہنم سے ڈرتے ہیں اور جہنم تیرے ڈر سے ڈر جاتی ہے۔ فرمایا میرے دل میں محبت رسول کا درد ہے، میرے دل میں تیری محبت کا درد ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ درد والے جب ان صراط سے گزریں گے تو جہنم کی آگ نیچے چلی جائے گی، جہنم فریاد کرے گی یا اللہ یہ کون گزر رہا ہے جس نے میری آگ کو مدھم کر دیا ہے؟ جواب آئے گا یہ درد دل رکھنے والا بندہ ہے، یہ درد دل رکھنے والا بندہ ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اندر کوئی بس دنیا کے درد ہیں، دنیا کے ارمان ہیں، دنیا کی حسرتیں ہیں، پوری زندگی کو گزار دیا، لیکن یاد رکھو کبھی ان دردوں سے نجات نہیں ہوگی۔ یہ نہ سمجھو کہ مر جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی، یہ درد تو وہ ہے کہ قبر میں بھی ساتھ ہوں گے، حشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ جب یہ دنیا کے درد ساتھ ہوں گے تو اللہ رسول کی محبت کا درد مرنے کے بعد یہاں رہ جائے گا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب آؤ گے نا دن قیامت کے، میں صرف تمہارے نامہ اعمال کو نہیں دیکھوں گا، صرف تولنے تک محدود نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے سینے کو چیر کر دیکھوں گا کہ تم کیا لائے ہو دنیا سے، بھرے جہان سے کیا لائے ہو۔ آج ہی دیکھ لو ہمارے دلوں میں کیا حسرتیں ہیں، کیا آرزو ہے، کیا محبت ہے۔ کوئی پیسے کا طالب ہے، کوئی بچوں کا طالب ہے، کوئی دولت کا طالب ہے، کوئی عزت کا بھوکا ہے، کوئی اقتدار کا بھوکا ہے، کوئی لوگوں کے سلوٹ کا طلبگار ہے، لیکن شان والا تو وہ ہے جو محمد کی محبت کا طلبگار ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ سویرے واقعہ بیان کر رہا تھا، درد دل والوں کا حال سنا، درد دل والوں کا حال سنا۔ بھائی یہ ہوٹلوں کے روٹی سے نہیں پیدا ہوتا، بریلا کے پیس کھانے سے حاصل نہیں ہوتا، سود کھانے سے نہیں ملتا، رشوت کھانے سے نہیں ملتا، لوگوں کو مارنے پچھاڑنے سے یہ درد نہیں ملتا۔ اگر یہ درد ملتا ہے تو اس کو ملتا ہے جو کاملین کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے جوان ہیں، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ حضور نے بلال کو فرمایا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو حی علی الجہاد، آؤ جہاد کے لیے۔ جب اعلان ہوا تو اپنی دلہن کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، آواز جب سنی جیسے کسی کو تیر لگتا ہے تو دھار نکلتی ہے، اس نے بھی جب محبوب کا فرمان سنا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر ایسا درد دل تھا، مجاورت کی تھی اپنے بیوی سے، ہم بستر پہ تھی، غسل واجب تھا، ہر چیز بھول گئی، ہر چیز بھول گئی۔ بیوی نے دامن پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ پہلی رات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا سنا نہیں، حضور کا فرمان ہے حی الجہاد، آؤ جہاد کے لیے۔ اس لیے فرمایا کامل ایمان وہ ہے، ہر بندہ دل میں جھانکے میرا ایمان کامل ہے کہ ناقص ہے۔ ناس اجمعین، ماں باپ سے بھی زیادہ میرے ساتھ پیار ہو، بچوں سے بھی زیادہ میرے ساتھ پیار ہو، سب دنیا سے زیادہ میں محمد کو پیارا رکھتا ہوں۔ اٹھ کھڑا ہوا، بیوی نے دامن پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا سنا نہیں، سنا تو ہے، میرا حق کون ادا کرے؟ یہ پہلی رات ہے شادی کی، ابھی شادی ہوئی ہے، تو جا رہا ہے تلواروں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں، مجھے کون سنبھالے گا؟ کہنے لگا چپ کر کے بیٹھ گیا۔ پہلا حق رسول اللہ کا، پہلا حق اللہ کے رسول کا، اگر زندگی باقی تو آؤں گا تیرے ساتھ گزاروں۔ اور ماتے سے آگے چلا گیا۔ یہ کیا چیز لے گئی؟ ہم تو نزدیک والی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے، صبح بیٹھ کر 24 گھنٹوں میں ایک رکوع قرآن کا نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی زیارت نہیں کر سکتے، ایک تسبیح درود کی نہیں پڑھ سکتے، سگریٹ پینی ہو تو سارا دن پیتے ہیں، درود پڑھنا ہو تو ٹائم بھی نہیں دیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ درد سے خالی ہے، یہ درد سے خالی ہے۔ جو درد سے خالی ہے اس کو سارے درد چمٹ جائیں گے۔ جن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کا درد ہے ان سے دنیا تو دنیا، عقبہ کے درد بھی بھاگ جائیں گے۔ اب صحابی رسول جا کر جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں، جنگ میں۔ جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں، لڑتے 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 شہید ہو جاتے ہیں۔ لوگ دنیا پہ مرتے ہیں، پیسوں پہ مرتے ہیں، کرسی پہ مرتے ہیں، درد رکھنے والا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے مرتے ہیں۔ یہ دنیا کے درد رکھنے والے مرنے کے بعد مٹ جائیں گے، جن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کا درد ہے، ان کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو میری محبت کے درد میں مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کو مردہ تک بھی نہ کہو، مردہ تک بھی نہ کہو کہ یہ مر گیا ہے۔ میں رب کی غیرت کو گوارا نہیں، جو میری محبت کے درد کا شراب پی کے مر جائے وہ مرتا نہیں، وہ زندہ ہے۔ اللہ اس کے ٹکڑے پرزے ہو گئے، اس کا قیمہ کر دیا دشمنوں نے، سر تن سے جدا ہو گیا، بازو تن سے جدا ہو گئے، ٹانگیں تن سے جدا ہو گئی، بولتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ فرمایا تیرا عقل تھوڑا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ تیرا عقل تھوڑا ہے، تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ان کی زندگی کا جو شان ہے وہ اتنا بلند ہے کہ انسان کا عقل بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، سن رہے ہیں نا؟ سبحان اللہ۔ نہیں سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درد دنیا نے لپیٹ رکھا ہے،
درد دنیا نے گھیرا ڈال رکھا ہے. آج نکلو، جب ڈنڈے والا آئے گا نکالنے کے لیے پھر رو گے، چیخو گے، پچھتاؤ گے. آج ہی دنیا کے درد سے نکلو، اللہ رسول کی محبت کے درد میں آ جاؤ. پھر جب لینے والا آئے گا تو رش کرے گا تیری موت پہ. یہ کیسے مر رہا ہے، یہ کیسے مر رہا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا. مدینہ عالیہ میں پتہ چل گیا کہ اتنا مسلمان شہید ہو گئے. اس دور میں پھر کیا ہوتا تھا کہ ہر بندہ پھر آتا، اپنے وہ وارث آتے اور شہید کو اٹھا کر لے جاتے. سب آئے اپنے اپنے رشتہ داروں کو جو شہید ہو گئے تھے ان کو پہچان کر لے گئے. حنظلہ کی بیوی آئی تو پورا میدان احد چھان مارا. حیران ہے حنظلہ کہاں گئی. صحابہ کا عقیدہ تھا جو دنیا اور آخرت کے مشکل مسئلہ تھا وہ حضور سے پوچھتے تھے. سبحان اللہ. ان کو پتا تھا نبی کو علم ہے، نبی کو علم ہے، ہم سے وہ غائب ہے. نبی جانتا ہے وہ کہاں ہے. کیوں؟ ہماری عقل شعور اتنا نہیں ہے جتنا اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا. حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دلہا اس کی لاش نہیں ملتی، اس کی لاش نہیں ملتی. اچھا فرمایا دیکھو. حضور پھر آئی ہوں، پورا میدان پھر آئی ہوں، پہاڑ پھر آئی ہوں، غاروں میں دیکھا ہے، کہیں نظر نہیں آتا. جبرائیل امین خدمت میں حاضر ہو. اب کیا حضور اس کی بات صحیح ہے، حنظلہ جو ہے زمین پر نہیں پڑا ہوا. اس کے اندر ایسا اللہ رسول کی محبت کا درد تھا. جب وہ گھر سے نکلا کافروں سے لڑنے کے لیے اس پہ غسل جنابت واجب ہو چکا تھا. ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، 10 دن تک غسل میں نہیں کرتے. یہ جو غسل کرتے ہیں نا رسم و رواج کا، صابن مارا، شیمپو لگائی. نبی کی شریعت کا جو غسل ہے جو جرم سے نکالتا ہے اس میں 3 فرض اللہ رسول کی شریعت میں مقرر ہیں. اگر وہ 3 فرض پورے نہ ہوئے تو ناپاک ہے، پلید ہے. نماز پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، روزہ رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، قرآن اٹھائے گا تو گناہ گار بنے گا. یہ تو پوچھتے ہیں کیسا صابن لگایا آپ نے، تیرا چہرہ چمک رہا ہے، ایسی خوشبو لگائی جس نے مہک پیدا کر دی. کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ نبی کے دین میں پاک ہونے کے غسل کے کتنا فرائض ہیں؟ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں. یہ درد والے جانتے ہیں، بے دردوں کو کیا پتہ. چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 فرض ہیں حضور شریعت میں جرم نکالنے کے لیے، مرد عورت کے لیے. یاد کرو، آج بے برکتی کا شکار ہے. قرآن پڑھو اثر نہیں ہوتا، حدیث پڑھو اثر نہیں ہوتا، نصیحت کرو اثر نہیں ہوتا، حج پہ جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نمازیں پڑھتے ہیں کوئی برکت نہیں ہوتی، قرآن کی مجلسیں پڑھتے ہیں برکات نصیب نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پاک ہوئے ہی نہیں. عورتوں بیچاری کو پتہ بھی نہیں. 3 فرق ہے. پہلا فرق کیا ہے؟ اگر روزہ نہ ہو تو گرگرا کرو. پتہ ہے گرگرا کیسے ہو؟ منہ میں پانی ڈال کر ہاں کرو کہ تمہارا پانی حلق تک چلا جائے. اگر روزہ ہے تو کلی کر لو. دوسرا فرق ہے ناک کی اس ہڈی تک پانی کو پہنچاؤ، گیلا کرو. چھوٹی انگل کو تر کر کے اندر مارو اتنے حد تک یہ گلا ہو جائے. اگر ایسے کر دیا تمہارا غسل نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا. اور تم نے کوکی پہن رکھی ہے، اس کو ہلاؤ، پانی ڈالو. اگر نہیں ہے، رسم رواج کے بڑے پابند ہے، اس کا خامد مر گیا، اب اس کو زیور پہنے چوڑیاں توڑ دو، چھلے اتار دو، کوکی بھی اتار دو، یہ بیوہ ہو گئی. اب کیا ہے؟ کچھ بھی تو ہو گئی ہے. اگر محمد کی امت میں رہنا ہے تو کیا
کیا کرو، تنکا گلا کر کے اس سوراخ کو پانی سے تر کرو، نہیں تو تیرا پکایا ہوا کھانا جو کھائے گا وہ کبھی مسجد میں نہیں آئے گا، کیونکہ تجھ سے نجس نکلا نہیں۔ سن رہے ہو بھائی؟ حیران کیوں ہو گئے؟ ایسا وظیفہ بھی بتاؤں گا جو تمہارے گھروں کو ڈالروں سے بھر دے گا، لیکن پہلے ابتدا یہاں سے کر رہے ہیں، تیاری کر لو، پھر وہ وظیفہ جب پڑھو گے تو دولت ہی دولت، دولت ہی دولت ہے۔ اب آپ کو جلدی ہوگی کہ جلدی وہ وظیفہ بتائیں، ہم جب گھر میں جائیں تو ہمارے گھر جو ہیں وہ ڈالروں سے پر ہو جائیں۔ بھائی جن کو پاس ڈالر ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، ڈالر نہیں درد دل چاہیے، درد دل چاہیے۔ دوسرا فرض غسل کا ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا فرض غسل کا سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مل کے وجود کو دھونا، جہاں اس جگہ سے اس وجود میں تھوڑا سا بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ جو ناخن پالش لگاتی ہیں مایا بیویاں، ان کا غسل نہیں ہوتا، وہ پاک نہیں ہوتی۔ جو خضاب لگاتے ہیں، مہندی لگانا سنت صدیق اکبر ہے، داڑھی کا سفید رکھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا، ساری ریش مبارک آج بھی سفید ہے، چند بال ہاں چند بال سفید ہے، باقی سیاہ ہے۔ یہ بڑھاپا ایک نقص ہے، بڈھا جب آدمی ہو جاتا ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، نبی ہر نقص سے پاک۔ حضور کی ریش مبارک آج بھی کالی ہے، چند ایک دو بار سفید، باقی سب کا۔ تو میرے دوستو یہ چیزیں اپناؤ، پھر وظیفہ کرو، دیکھو تمہارے رزق میں، تمہارے مال میں، تمہارے ایمان میں، تمہاری نیکیوں میں کتنا برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے ناخن ہو جاتے ہیں، کٹوانے کا ٹائم نہیں ملتا، داڑھی روز مڈواتا ہے، ناخن نہیں کٹواتا، ٹائم نہیں ملتا۔ عورتیں تو اب کیا ہے، اب درندگی پیدا ہو گئی، بڑے بڑے ناخن رکھیے جیسے گور بنانے والے، وہ درندے گوروں کو پھاڑنے والوں کے ناخن ہوتے ہیں۔ فیشن آ گیا ہے، فیشن۔ ہم فیشن والے نہیں ہیں، ہم محمد والے ہیں۔ ہم فیشن والے نہیں ہیں، رسول اللہ کی شریعت کے اوپر ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ فرمایا ناخن کو کٹاؤ۔ ایک صحابی آ گیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے کرو، بھلا یہ تو توجہ سے سن لو نا، نبی کا بتایا وظیفہ سچا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے کرو، جمعہ کے دن ناخن کاٹے کرو، ہاتھ پاؤں کے ناخن جمعہ کے دن کاٹے کرو، اور کہ جب گھر میں جاؤ کوئی بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، وہاں جاتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کیا گھر میں کوئی نہ ہو تو میں فرشتے تو ہوں گے، فرشتے تو ہوں گے اور مخلوق تو ہوگی، تجھے ثواب مل جائے گا۔ پھر تیسرا فرمایا جب گھر میں جاؤ میں محمد پہ درود و سلام پڑھوں، السلام علیکم یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ گھر میں یہ چیزیں کر کے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھو۔ فرمایا پھر دیکھنا کیا برکتیں آتی ہیں۔ صحابی کئی دن تک، وہ تو بڑے تابع دار تھے، تابع داری وہ کرتا ہے جس کو نبی کی بات پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ لاریب ہے، سچی بات ہے۔ عمل کیا تو گھر برکتوں سے بھر گیا، اتنا اللہ نے اس کو دیا کہ پھر بھاگتا ہوا آیا، اب کیا حضور اتنا 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 آپ کی دعا سے اللہ نے دیا ہے، میں تقسیم کر کر کے تھک جاتا ہوں، پھر اور آ جاتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے پھر آ جاتا ہے۔
کمال کا وظیفہ بتایا. یاد ہے؟ یاد نہیں ہوا ہوگا؟ یاد نہیں ہوا ہوگا؟ اب پھر سنو. جب گھر میں جاؤ تو پہلے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کوئی سلام نہیں ہے، یہ کوئی سلام نہیں ہے. گوڈوں کو ہاتھ لگانا کوئی سلام نہیں ہے. سلام فرمایا کہو زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صحابی خدمت میں حاضر ہوا. سبحان اللہ، کیا شان تھا ان لوگوں. حضور تشریف فرما تھا. اس نے آ کر کہا السلام علیکم. حضور خاموش بیٹھے. پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور خاموش بیٹھے. پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بڑے رمل شناس لوگ تھے. تب وہ میں گراج کہ حضور کو ناراضگی ہے، کوئی ناراضگی ہے. میں نے السلام علیکم پہلے کہا تو آپ چپ رہے. دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ چپ رہے. تیسری مرتبہ کہا تو پھر جواب دیا. وجہ کیا ہے؟ صحابہ پوچھتے تھے، ہم تو بس موالی ہی موالی، جو کچھ سنا دیں، کچھ یاد کر لیا، کچھ بلا لیا، پوچھنے والی بات نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء سے، اہل اللہ سے پوچھا کرو، تمہارے علم میں، تمہارے ایمان میں، تمہارے عمل میں اضافہ ہو. اب سوال ہوا حضور کیوں نہ جواب دیا؟ حضور نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، میں محمد اپنی امت کی نیکیوں پہ بڑا حرص کرتا ہوں. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیسا شان والا رسول. فرمایا مجھے بڑا حرص ہے کہ میرے امت اتنا نیکیاں کرے، اتنا نیکیاں کرے. 1,24,000 پیغمبروں کے عابدین زاہدین کے نیکیاں کم ہو جائیں، میری امت کے ایک امتی کے نیکی سب سے زیادہ ہو جائے. حضور نے فرمایا میں نے سنا تھا، ناراضگی والی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا السلام علیکم. میں نے نبوت کے آئینہ میں دیکھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. میں نے کہا زیادہ ملے سے. اگر میں جواب دے دیتا تو بس مسئلہ ختم، بریک لگ جاتی. میں نے کہا جب پھر کہے سے. جب دوسری مرتبہ تو نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درد ہوتا تھا کہ حضور ہمارے سلام کا جواب دے دے. میرے حضرت فرماتے تھے ولی کامل کی شان کیا ہے؟ وہ اہل درد جو ہوتے ہیں جب کوئی ان کو سلام کرتا ہے، اگر ولی کامل اس کو جواب دے دے تو اس میں جہنم کی آگ حرام کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم لوگ چونکتے بہت ہو، گوڈوں کو ہاتھ بہت لگاتے ہو، ہاتھ ملانے کی بڑی کوشش کرتے ہو. نہیں، مصافحہ کرنا بھی سنت ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں جتنا برکت ہے اور کسی چیز میں نہیں. فرمایا پھر تیسری بات تم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے دیکھا تیرے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں لکھی. مجھے یہی خیال تھا کہ میرے غلام کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نہیں بھائی ذرا حرص کرو. نوٹوں کا حرص کرو گے تو یہاں پڑے رہیں گے. نبی کی غلامی کا حرص کرو گے تو تیری قبر میں لاش بعد میں جائے گی. نبی کی غلامی پہلے تیری قبر کو چمکائے ہوئے. میرے دوست وہ صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا جبرائیل نے حضور اس کی بیوی پوچھنے آئی ہے. کچھ جدہ خدا یار ہوئے ان کو کوئی شاید چھٹی ہو سکتی. امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ میں پوری دنیا کی سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، خواہ وہ زمین کے اندر ہے یا باہر ہے یا چھپی ہوئی ہے یا ظاہر ہے، سب کچھ
دیکھ رہا ہوں یہ تو ایک کافر ہے، پر اللہ کی نظر کا کیا کمال ہے، پھر رسول اللہ کی نظر کا کیا کمال ہے۔ اب کیا حضور یہ بی بی آئی ہے حضور سے پوچھنے کے لیے حنظلہ کے بارے میں، ذرا نظر نبوت اٹھا کے دیکھیں، حنظلہ کو یہاں سے فرشتے اٹھا کے لے گئے جنت میں، جنت کی حوریں اس کو غسل دے رہی ہے۔ یہ کوئی سیٹھ نہیں ہے، زمیندار نہیں ہے، بڑا سیاستکار نہیں ہے، ایم پی ایم ایل اے نہیں ہے، کوئی بڑے بینک بیلنس والا نہیں ہے، یہ اہل درد ہے۔ حضور نے نظر اٹھائی تو دیکھا باقی حنظلہ کو جنت میں غسل دیا جا رہا ہے۔ حضور نے اس کا لقب دیا اس کو غسیل الملائکہ، فرشتوں کا غسل دیا ہوا۔ حضور خود حیران ہو گئے، اس سے تو بڑی بڑی شان والے صحابی شہید ہوئے، ان کو جنت میں غسل نہیں دیا گیا، اس نوجوان کو کیوں دیا گیا؟ اب کیا یا رسول اللہ سن، یہ آپ کی محبت میں اتنا مست ہو چکا تھا، آپ کو اس سے اتنا پیار تھا، شادی کی سہاگ کی پہلی رات تھی، بیوی سے ہم بستری کر چکا تھا، آپ کا فرمان پہنچا تو سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا کہ دھیان دہانا بھی ہے، غسل بھی کرنا ہے، بس تلوار اٹھا کے بھاگ گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ تو دل کے راز کو جانتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں آج یہ درد دل والا آیا ہے، اس کے دل میں اتنا درد تھا کہ سارے درد بھلا دیے، غسل تک بھی یاد نہیں رہا۔ ہم تو قدر والے کو بڑی شانیں دیتے ہیں، درد دل رکھنے والے کو بڑے مقام عطا فرماتے ہیں، تاکہ رہتی دنیا تک دنیا آخرت میں ان کی تعریفیں ہوتی رہیں۔ یہ کون ہے بابا فرید؟ یہ کون ہے داتا علی حجویری؟ یہ پیر جیلانی عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ یہ سب اہل درد لوگ ہیں، ان کی مزاروں پہ جاؤ تو سارے درد بھول ہو جاتے ہیں، سارے درد بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر درد والی نعمت موجود ہے۔ میرے عزیزو دنیا کے دردوں کو چھوڑو، بزرگوں نے فرمایا جب آدمی چلتا ہے نا پیچھے روشنی ہو تو سورج کو پیٹ کر کے جاتا ہے تو اس کا سایہ آگے ہوتا ہے، اگر وہ چاہے کہ سایہ کو پکڑوں گے وہ جتنا بھاگتا جائے گا سایہ اس کے آگے جاتا ہے، اگر وہ نور کی طرف منہ کر لے تو خود آگے ہوتا ہے، سایہ پیچھے ہوتا ہے۔ ہم نے ظلمت کی طرف منہ کیا ہے، دنیا کی طرف، پیسے کی طرف، بال بچوں کی طرف، کروڑوں لاکھوں کی طرف، اللہ کے نور کو پیٹ کی ہے۔ اب دوڑتے دوڑتے مر تو سکتے ہو، کبھی مراد نہیں پوری ہوگی۔ دنیا کو پیٹ پیچھے رکھو، رسول اللہ کو آگے رکھو، ساری دنیا تمہارے پیچھے بھاگتی ہوگی اور تم آگے آگے ہوگے، دنیا تمہارے پیچھے ہوگی۔ میرے عزیزو یہ درد کسی مکتب سے نہیں ملتا، یہ درد کسی یونیورسٹی سے نہیں ملتا، یہ جوہر کسی بادشاہ کے خزانوں سے نہیں ملتا، اگر یہ ملتا ہے تو کاملین کی خدمت سے ملتا ہے۔ یہ بھی تو ایک درد کا احساس ہے کہ یہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی تو نہیں کرتا، یہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں درد ہوتا ہے، وہ اپنے درد کو سرور میں تبدیل کرنے کے لیے یار کا ذکر کراتا ہے، اس کے درد کو سکون آ جائے۔ اللہ والوں کے پاس بھی اہل درد لوگ جاتے ہیں، پھر بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ ان کو وہاں سکون آتا ہے، سرور آتا ہے، لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ کہتے نہیں بس بیٹھے ہیں یہاں فقیر بنے۔ قرآن میں واقعہ ہے، اصحاب کہف
جو اللہ کی محبت کا درد رکھتے تھے، دقیانوس بادشاہ سے خوف زدہ ہو کر شہر چھوڑ کر نکلے تو کہتے جا رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا خدا وحدہ لا شریک، ہم بادشاہ کو خدا نہیں بناتے۔ کہتے کتا سن رہا تھا، کتا، اس نے کہا بھائی مجھے بھی اپنے رب کی محبت کا درد ہے، اگر تم اس سے پیار کرتے ہو تو میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟ درد والوں کو جس کا درد ہوتا ہے اس کا ذکر کرنے والے سے بھی پیار ہوتا ہے۔ چلا گیا کتا بھی ساتھ، فجر ہو گئی، وہ غار میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے، درد والا باہر بیٹھے، غار کے باہر بیٹھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا 309 سال تک وہ غار میں سوئے رہے، 14 گھنٹے کی رات ہو، پہلو بدلتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے، اتنا بڑی رات ہو گئی۔ بھلا بتاؤ 3 صدیاں سوئے رہے غار میں، قرآن کا بات ہے۔ کون ہے یہ اہل درد سے، یہ کسی بھی اللہ کی محبت۔ 3 صدیاں سوئے رہے، 300 سال کے بعد جو اٹھے تو کہنے لگے یار، ایک دوسرے اٹھے، ماسٹر اٹھی اٹھی تو اور اتنا وقت ہو گیا، رات گزر کے لیے یہ اٹھے تو کہنے لگے بھوک لگی ہے، کھانا لے آؤ۔ جب بازار میں گئے تو وقت بھی بدل چکا تھا، زمانہ بھی بدل چکا تھا، لوگ بھی بدل چکے تھے۔ ان کے پاس دقیانوس بادشاہ کے زمانے کی مہر والا سکہ تھا۔ ہوٹل پہ گیا، کہنے لگا بھائی یہ پیسے لو، مجھے کھانا دو۔ جب انہوں نے سکہ دیکھا تو کہنے لگا تو کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سکہ 300 سال پہلے چلتا تھا، آج تو نہیں چلتا۔ مخلوق جمع ہو گئی، لوگوں کو بوڑے سناتے تھے، ایسے چند آدمی بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے ملک چھوڑ کر نکل گئے، واپس نہیں آئے۔ کہنے لگے تو وہی تو نہیں، وہ خود ان کو دیکھ کے حیران ہے، وہ اس کو دیکھ کے حیران ہے۔ درد والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ درد، یہ محبت بے درد کوئی بندہ ہے، بے درد کوئی بندہ ہے جس کو احساس بھی نہ ہو۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، قرآن نے فرمایا یہ تو 4 پاؤں والوں سے بھی بدتر ہے۔ اگر درد نہیں ہے اللہ رسول کی محبت کا تو بازی ہار گئے۔ اللہ رسول کی محبت کا درد مل گیا، دنیا عقبہ کے درد، عذاب، تکلیف، پریشانیاں سب دور ہو گئی۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو، بھاگتے رہو، کروڑوں جمع کرو، مربع بنا لو، محل ماڑیاں بنا لو، لیکن کبھی سکون نہیں ملے گا۔ جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درد آ گیا تو پھر تو سبحان اللہ، کیا فرمایا کسی نے کہنے والا، درد والے نے کیا کہا، کیا ان کا ذوق تھا؟ فرماتے ہیں کسی کو رات دن آہو فغاں میں سرگرم پایا، کسی کو رات دن آہو فغاں میں سرگرم پایا، کسی کو فکر گونگوں میں ہر دم مبتلا پایا، کسی کو نہ آسودہ زیر آسماں پایا، کسی کو نہ آسودہ زیر آسماں پایا، فقط ایک مجذوب کو اس غم قدا میں شادماں پایا۔ جس کو دیکھو کسی نہ کسی پریشانی میں، وسوسے میں، خیال میں پھنسا ہوا ہے، بزرگ فرماتے ہیں تو آسمان کے نیچے سب کو پریشان پایا، مگر ایک جو اہل درد تھا اس کو دیکھا تو وہ خوشی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ آگے کیا فرمایا؟ درد والوں کا مقام بیان کر رہا ہوں۔ بات تو بڑی ہے، بیان تو بڑا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل دماغ کے دروازے بھی کھول دے گا۔ کیا کہتا درد والا، گر تو نہیں میرا تو کوئی شے بھی نہیں میری،
گر تو نہیں میرا تو کوئی شے بھی نہیں میری، گر تو جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ اگر تو میرا نہیں ہے اے رب تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، اگر تو میرا بن جائے تو زمین بھی میری ہے، عرش بھی میرا۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ کتنے بیٹے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تیرا درد میرا درماں، تیرا غم میری خوشی ہے، تیرا درد میرا درماں، تیرا غم میری خوشی ہے، مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے۔ اسے فتنہ آئے محشر نہ جگا سکیں گے ہرگز، اسے فتنہ آئے محشر نہ جگا سکیں گے ہرگز، تیرا نام لیتے لیتے جسے نیند آ گئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذکر والے جب قبر میں سوئے ہوں گے قیامت کا زلزلہ آئے گا، غافل دوڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ذکر والے سوئے پڑے ہوں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ زمین شکت بیر پھینک دے گی لیکن ذکر والے کی قبر کو ہلاوا بھی نہیں آئے گا۔ اللہ فرماؤ فرشتوں، یہ سارے جو اپنے آپ کو کچھ کہلاتے تھے قبروں کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، جاؤ میری محبت کا درد رکھنے والے ابھی بھی نیند میں پڑے ہوئے، اٹھا کے آؤ، ان کو کہو اٹھو اٹھو قیامت آ گئی ہے۔ حضور کا فرمان ہے جب کہیں گے نا فرشتے قیامت آ گئی ہے، وہ کہیں گے اچھا اتنا جلدی قیامت آ گئی، اتنا جلدی قیامت آ گئی، بھائی صدیاں گزر گئی اتنا جلدی؟ ہاں میرا تو تھکیرا بھی نہیں اتنا، میری تو تھکاوٹ بھی ختم نہیں ہوئی، اتنا جلدی قیامت آ گئی۔ یہ اہل دل اہل درد لوگوں کا شان ہے میرے دوستو۔ ایسے محفل میں بیٹھو جس سے تمہیں درد دل حاصل ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھو جن کی صحبت سے درد دل حاصل ہو جائے۔ کیا کرو گے ٹکے پیسے؟ کچھ بھی نہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی بھائی چاہتے ہو فیض بھی پایا کرو، فیض بھی پایا کرو۔ آپ بادشاہ جو تھا ہندوستان کا، یہ پورا پاکستان ہندوستان ایک ہی لوگ، بڑا بادشاہ حضرت کا مرید تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مجھے اللہ نے کامل پیر بھی ملایا ہے، کیوں نہ میں صدیق اکبر کی سنت کو پورا کروں۔ بادشاہ نے شہزادی کے بارے عرض کیا، حضور میری بیٹی ہے، شہزادی ہے، نازوں کی پلی ہوئی ہے، بادشاہی محل میں رہتی ہے، ہزاروں نوکرانیاں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہے، کرم فرمائے میری بیٹی کو قبول فرمائے۔ بابا صاحب کی بڑی عمر، فرمائے ارے تو کیسا ہے، میں بڈھا آدمی ہوں، میں کیا کروں گا تیری بیٹی کو، میں نہیں شادی کرتا۔ بادشاہ کے اپنا داؤ ہوتا، اس نے پھیرا دیا سچے دل سے، پھیرا دیا۔ نبی پہ وحی آتی ہے، ولی پہ الہام ہوتا ہے۔ بابا صاحب کے دل میں الہام ہوا کہ تو اتنا محبت والے کا دل کو کیوں دکھاتا ہے، اس کا اپنا شوق ہے، ہم تیرا نکاح کرتے ہیں، تیرا نکاح میں خدا کرتا ہوں، کر دیا ہم نے۔ شہزادی آ گئی۔ بابا صاحب کا فقیر کا کیا گھر ہوتا ہے، کمرہ تھا بس اس میں رہتے تھے، مسلح بچھا ہوا تھا۔ اگر ماں باپ کو محبت ہو تو اولاد کو آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ تو توجہ نہیں کرتے نا اولاد کو، زیادہ سے زیادہ خود نماز پڑھ لی، بیٹے کو نہیں کہنا، بیوی
کہنا، بچوں کو نہیں کہنا تم بھی نماز پڑھو، نہیں، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تم بھی پڑھو، باجماعت پڑھو، تکبیر اولا سے پڑھو، 5 وقت پڑھو، اپنے بچوں کو کہو، بیوی کو کہو، جاروں کو کہو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو نماز کے لیے لے جاؤ۔ خیر، نکاح ہو گیا، بادشاہ نے شہزادی کو بھیجا تو ہندوستان کا بادشاہ، لال و جواہر، قیمتی زیور، بڑا خوب جہیز دیا۔ کمرہ چھوٹا ہو گیا، جہیز زیادہ ہے۔ بابا فرید شام کو گھر آئے تو کیا دیکھا؟ سامان سے کمرہ بڑا۔ کہنے لگے یہ کہاں سے ہے؟ شہزادی کہنے لگی میرا باپ ہندوستان کا بادشاہ ہے، بڑے بڑے خزانے اس کے پاس، مجھے جہیز میں دی، دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ فرمانے لگے فرید قبول ہے یا دولت قبول ہے؟ مجھے دولت سے، دنیا سے نفرت ہے، اگر فرید کو رکھنا چاہتی ہے تو اس دنیا سے تمہیں ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ وہ شازیہ کی محبت والی تھی، کہنے لگی میں دنیا کو کیا کرتی ہوں، سب کچھ آپ کا ہے، چاہو جو کرو۔ بابا فرید الدین گنج شکل میں سارا مال غریبوں میں تقسیم، گھر میں آئے تو خالی۔ رات کو سوئے، بادشاہ کو پتا چلا فرید نے تو سارا مال تقسیم کر دیا۔ دوسرے دن اس سے بھی ڈبل سامان دے، بادشاہ کا ڈبل سامان میں۔ پھر آئے شام کو، دیکھا یہ سامان پہلے سے بھی زیادہ، چھت میں بھی سامان، سیل میں بھی سامان۔ فرید باہر کھڑے گئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ شہزادی کہے حضور میرا باپ ہندوستان کا بادشاہ ہے، اس نے بھیجا ہے، میں نے کمانا ہی نہیں ہے۔ پھر وہی بات، یا فرید کو قبول کرو یا باپ کی دولت کو قبول کرو۔ درد والی تھی بی بی، اس نے کہا حضور یہ سب کچھ آپ کا ہے، جیسے چاہے کریں، سارا سامان تقسیم کر دیا۔ بادشاہ کو پتا چلا پہلے سے بھی زیادہ بھیج دیا، پہلے سے بھی زیادہ بھیج دیا۔ ہمارے تو بریکیں لگ جاتی ہے، ابھی ہم گئے ہیں، ابھی ہم نے صدقہ کیا، ابھی ہم نے قربانی کی، ابھی ہم نے خیرات کی، ابھی میلاد پڑھوائی، ہم یہ ہمیشہ کیا کرتے رہے، بس کوئی اور بھی کرے گے، لیکن نہیں، درد والوں کا اپنا مقام ہے۔ بادشاہ نے اس سے بھی زیادہ بھیج دیا۔ بابا صاحب شام کو آئے تو کہا یہ کیا تماشا ہے، اتنا دولت، اتنا سرمایہ۔ شہزادی نے عرض کیا حضور میرا باپ بادشاہ ہے، اس کو آپ کو انتہا درجے کی محبت ہے، آپ چلاتے رہو، وہ دیتا رہے گا، رکے گا نہیں۔ تو کہنے لگے آپ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، موکلے تم باپ کے پاس جانا چاہتی ہے یا فرید کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ کہنے لگے حضور میرا نکاح آپ کے ساتھ ہے، جیسے آپ چاہیں۔ فرمایا چلو نکل چلو، نہیں بیٹھتے۔ جب پاک پتن شریف بنا ہوا ہے، یہ دریا کا پتن جنگل تھا، جنگل۔ شہزادی کو ساتھ لے کر جنگل میں آ گئے، جھوپڑ سے بنا دیا، زمین پہ سونے لگے۔ درد والوں کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ صبح بادشاہ کیا تو حجرہ خالی، نہ شہزادی ہے نہ حضرت ہے، یہاں بیٹھے رہے، سبحان اللہ، فخر فاقے میں وقت گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے بابے کو اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا۔ بادشاہ چلے گئے، بابے فرید کا لنگر آج بھی چل رہا ہے۔ یہ درد والوں کے شان ہے، درد والوں کا شان ہے۔ کوشش کرو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے روشن کرو، اپنے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا کرو، اس کے ساتھ کائنات کی کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی۔ جتنا کچھ آ جائے اپنا نہ سمجھو، یہ سب محمد کا صدقہ سمجھو۔ ہم کیوں مغرور ہو جاتے ہیں؟ بڑے پیسے والے ہو گئے، دولت ہو گئی، ہم تو کوئی شے بن گئے۔ نہیں نہیں، تم رسول والے ہو، نبی والے ہو، محمد والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے حضور کا صدقہ دیا ہے، اپنا نہ سمجھا کرو، سمجھو کہ یہ سب محمد کا صدقہ ہے، پھر دیکھو کتنا برکت کرتا ہے، کبھی غافل نہیں ہو۔ نماز پڑھی کرو، اللہ کا پیارا فرض، اللہ کا پیارا نماز کو نہ چھوڑو، 5 وقت نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہو، اپنے
اپنے گناہوں سے نیکیاں کرنے کے باوجود توبہ کرتے رہے، پھر یہ درد دل پیدا ہو۔ یہ چیزیں کاملین کی صحبت میں جانے ساز کی۔ ماشاءاللہ یہ صاحب بڑے محبت والے ہیں، یہ رشید صاحب بھی لاہور میں بڑے پیار والے تھے، جب بھی ہم آتے تو بس میرے ساتھ بیٹھے رہتے۔ اللہ ان کے بچوں کو بھی ویسے بنائے، ان کی قبر پہ اللہ تعالیٰ یا صاحب کے رزق میں، مال میں، ایمان میں برکتیں پیدا فرمائے۔ انہوں نے نبی کے ذکر کی محفل سجائی، کوئی اور سودا نہیں منگوایا، کسی سیاستدان کو نہیں منگوایا، کسی وزیر کو، منسٹر کو نہیں منگوایا، فقیر کو منگوایا، فقیر کو بلایا۔ کس لیے بلایا؟ وزیر آتا تو پیسے تقسیم کرتا، چینی تقسیم کرتا، فقیر کے تقسیم کرتے۔ تھوڑا عقل کو ٹھکانے لایا جایا کرو، بس ہاتھ چھوڑنے سے بس یہاں کافی ہو جاتا ہے۔ نہیں، کیوں آیا ہے فقیر؟ کیا لینے اور کیا دینے آیا ہے؟ اللہ کے رسول اللہ کے در پہ فقیر جو ہوتے ہیں محمد کے محبت کے درد کو تقسیم کرتے ہیں، اور درد کا سودا وہ پاتے ہیں جو اپنے دل کے برتن کو صاف کر کے فقیر کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خالی ہو گئے، خالی ہو گئے۔ جس سے پوچھو کہتا ہے ہائے، اور مرد سے پوچھو کہتے ہیں، کہتا ہے، عورت سے پوچھو کہتی ہے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ بیوی کو کپڑوں کے 10 سوٹ خرید کر دیو تو وہ تم آؤ تو وہ عورتوں کو کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہے، کتنا غصہ آئے گا؟ بیٹے پہ کتنا غصہ آئے گا؟ تھپڑ مار کے بھگا دو گے، کتنا جوڑے لے گے؟ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو بھی ایسے غصہ آتا ہے جو بندہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، فرمایا کچھ نہیں ہے۔ یہ آنکھیں دی ہے، کچھ نہیں دیا، کان دیا ہے، کچھ نہیں دیا، زبان دیا ہے، کچھ نہیں دیا، دانت بنایا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ پورا وجود دیا ہے، کچھ نہیں ہے، اپنا محبوب رسول کا کلمہ عطا فرمایا، یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ کچھ نہ ملے، کچھ نہ ملے، محمد مصطفیٰ کی محبت میں یہ وہ سودا ہے جس کے ملنے سے، یہ وہ دولت ہے جس کے حاصل ہونے سے کیا ملتا ہے؟ محمد کے ملنے سے خدا ملتا ہے۔ خدا سے بڑی ذات کیا ہے؟ کوشش کرو، ہے کچھ ہے؟ کوئی تبدیلی کا خیال ہے؟ یہ کوئی عمران خان والی تبدیلی نہیں ہے، یہ محبت رسول کی تبدیلی ہے، عشق رسول کی تبدیلی ہے۔ کوشش کرو بھائی، درود شریف کثرت سے پڑھتے رہو، صحبت میں آنا جانا رکھو، سچا تعلق بناؤ، کھوٹے سکے نہیں چلتے، ہمیشہ سچے لوگ چلتے ہیں۔ یہ داڑھی رکھو، سنت رسول ہے، امامہ بابو سنت رسول ہے۔ تسبیح رکھو، تسبیح میرے پاس ہر وقت رہے، جب فرشتہ آئے تو روح نکالے تو تسبیح نکالیں، فرشتہ روح نکالے، تیرے وارث تیری جیب سے تسبیح نکالیں۔ خدا دیکھ رہا ہے، یہ تسبیح جو ہے یہ خود بخود ذکر کراتی ہے۔ ہاتھ میں ہو نا تسبیح، دل خود بخود ذکر کرتا ہے، خود بخود ذکر کرتا ہے، توجہ رہتی ہے۔ جب لوگ تسبیح اور مصلی سے پیار کرتے تھے، ہاں یہی تو ہے، حضور نے فرمایا جو جس کام میں زندگی گزارتا ہے جب مرتا ہے تو وہ شان میں مرتا ہے۔ جس نے ہمیشہ تسبیح سے دل لگائی تو وقت کی موت کے وقت بھی تسبیح آپ کے سامنے بتا رہی ہے۔ جو حقہ پیتے رہتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، گلہ غیبت کرتے ہیں، وہ اسی طرح مریں گے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب ہو، درود و سلام پڑھتے ہیں مرتے وقت درود و سلام نصیب ہو۔ کوشش کرو میرے دوستوں، مر جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا ہو۔ دھوکہ ہے، دھوکہ
یہ کروں گا وہ کروں گا، تقدیر ہنستی ہے، کہتے ہیں واہ رے واہ، تو کپڑے سلوا رہا ہے، تیرا تو اوپر کفن کا آرڈر ہو گیا، تو کوٹھی بنوا رہا ہے، تیرا تو اوپر قبر کا آرڈر ہو چکا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ بندہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کا کرم ہے، مدینے والے کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے، یہ سید صاحب ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، باقاعدگی سے جب بھی ہم آئے تبلیغ کے دوران، یہ ہے عقل مندی، اس کو کہتے ہیں حکمت، یہ اپنا حصہ ہمارے ساتھ ملا دیتے ہیں، ان کا ثواب بھی ساتھ ہے، جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں نا وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ادھر بھی ساتھ ہے ادھر بھی ساتھ ہے، ادھر بھی ساتھ ہے ادھر بھی ساتھ بناؤ تو ایسا بناؤ، ساتھ بناؤ تو ایسا بناؤ، ساتھی بناؤ تو ایسا بناؤ، تو قبر میں بھی ساتھ ہو، حشر میں بھی ساتھ ہو۔ یہ فقیر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی، دن قیامت کا خدا تمہیں ان کے ساتھ کھڑا۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ آج کا دنیا کا رونا تو سارے لوگ، وزیر نہیں روتے، منسٹر نہیں روتے، صدر نہیں روتے، وزیر اعظم نہیں روتے، وہ تو روتے رہتے ہیں، دنیا دار ہیں، تم بھی اسی طرح رو، تو پھر ان میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رو، تمہارا ہر آنسو قیمتی موتی سے بھی بڑا قیمتی ہو۔ میرے عزیزوں، اللہ والوں کی صحبت سے، نسبت سے، سچائی سے، دل میں یہ ہو کہ بس میری ساری عمر پیر کی خدمت میں، دل میں ہے تو مرید لاکھوں میل دور بیٹھا ہے، دل میں پیر کو بسائے ہوئے ہے، ایک قریب بیٹھا ہے لیکن اس نے دل میں دنیا کو بسایا ہوا ہے، وہ بعید ہونے کے باوجود قریب ہے، یہ قریب ہونے کے باوجود بعید ہے۔ دل کی بات، دل کی بات۔ آپ تو 2 روپے کے بیلنس پر کبھی فون کر کے بھی خیریت معلوم نہیں کرتے، پیر مر گیا یا زندہ ہے، کتنا پھنسے ہوئے ہیں، کتنا غافل ہو گئے۔ نہیں، رابطہ رکھو، اللہ نے بڑے 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 مراعات عطا فرمائے ہیں، بڑے پیسے عطا فرمائے ہیں۔ چلو پہلے تو پیدل لوگ جاتے تھے، اللہ والوں کی خدمت میں پیدل جاتے تھے، پھر اونٹ گھوڑے آ گئے، اونٹ گھوڑے پہ جاتے تھے، سو غفلت پھر بھی بڑھ گئی، پھر اللہ نے یہ سائیکل کسی کی عقل میں بتا دی، وہ سائیکل بنایا، لوگ پھر سائیکل موٹر سائیکل پہ جاتے، تانگے پہ جاتے، پھر موٹریں بن گئی، بسوں پہ جاتے، پھر کاریں بن گئی، غفلت بڑھتی گئی، اب کاریں موجود ہیں لیکن دنیا کے کام کے لیے شادی پہ غمی پہ کار پہ جاتے ہیں، لیکن پیر کے پاس جانے کی ہمیں فرصت نہیں۔ ایسے فیض نہیں ملتا، ایسے فیض نہیں ملتا۔ کوشش کرو، درد دل پیدا کرو، پھر دیکھو تمہیں کیا شان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب